خود جگانا مناسب نہیں سمجھا، دودھ کا پیالہ لے کے وہاں خاموش کھڑے رہے، خود جب بیدار ہوں گے تو اب میں دودھ پیش کروں گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی تھوڑا سا مکس کیا تاکہ وہ دودھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ کو پیش کیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد پوچھا کیا روانگی کا وقت نہیں ہوا؟ فرمایا کہ بے شک وقت ہو گیا روانگی کا، اب ہمیں آگے چلنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم وہاں سے آگے چلے، ایک طویل سفر کرنے کے بعد ہم ایک گھر پر پہنچے جو ام معبد کا گھر تھا۔ ام معبد ایک خاتون تھی جو اپنے خیمے سے باہر صحن میں چار پہ بچھا کر بیٹھی رہتی تھی، بڑی دلیر اور شریف اور نڈر خاتون تھی۔ وہ بیٹھی تھی اور یہ مہمانوں کو آتے دیکھا، کہا کہ ہم وہاں قریب چلے گئے، سلام کیا، کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گوشت اور کھجوریں پیش کی جائیں تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ تو ام معبد کہنے لگی ہمارے پاس تو ایسا نظم نہیں ہے۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں ہم قافلے والوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ کہا کہ بات قیمت کی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی، گوشت و کھجوریں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ مہمانوں کو جو ہے وہ بلا قیمت پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ایک کونے میں ایک بکری کھڑی تھی۔ آپ فرمایا کہ یہ جو بکری ہے یہ کیا دودھ نہیں دیتی؟ کہا کہ نہیں، یہ بانج ہے، بانج سے مراد یہ کہ اس کو کسی نر نے نہیں چھوا، لہذا یہ دودھ نہیں دیتی۔ آپ فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دھو لوں؟ تو کہنے لگی کہ یہ تو کسی نر نے اس کو چھوا نہیں، اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ اس کا نکلے گا کہ نہیں نکلے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس پر جو ہے وہ کوشش کر لیں۔ تو یہ کہہ کہ بکری جو قریب کر دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری سامنے کی اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی اللہم بارکنا فی شاتنا ھذا، اے اللہ ہماری اس بکری میں برکت نازل کر دیجیے ہمارے لیے۔ یہ دعا کی، جیسی ہاتھ پھیرا تو تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہے، خوب دودھ بھرا ہے، اور آپ نے ام معبد کے بیٹے سے کہا کہ جلدی سے بڑا برتن لے کے آؤ، ایک برتن لے کے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ دھونے لگے تو ام معبد بڑی حیران کی، اس بکری تو بالکل دبلی پتلی بکری اور جناب ابھی تک یہ دودھ کے قابل نہیں ہے اور دودھ تھنوں سے نکل رہا ہے۔ تقریباً اتنا بڑا برتن جس میں ایک روایت میں آتا ہے 10 آدمی دودھ پی لیں، وہ بھر گیا۔ ایک میں آتا ہے کہ 14 آدمی اس کے اندر دودھ پی سکتے، وہ پورا برتن بھر گیا، اور آپ نے اس میں سے سب سے پہلے ام معبد کو پیش کیا، پھر دوسرے قافلے والے سب کو پیش کرنے کے بعد آخر میں آپ نے پیا، یہاں تک کہ قافلے کے لوگوں نے 2 مرتبہ پیا، پھر آخر میں آپ نے پیا، اور فرمایا کہ قوم کا ساقی جو ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، ساقی میں ہوں لہذا میں سب سے آخر میں پیوں گا، آپ نے آخر میں دودھ پیا۔ تو اس کے بعد وہ بکری جو ہے ام معبد کے حوالے کر کے وہاں سے آپ اجازت لے کے روانہ ہو گئے۔ لکھا کہ وہ بکری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔ کہاں وہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ پتہ نہیں کتنے دن جیے گی، اور وہاں جتنا طویل عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک زندہ رہی، اور دور خلافت میں جب وہ قحط سالی کا ایک سال آیا جس کو عام رمادہ کہتے ہیں عربی میں، یہ لوگ عام رمادہ کا مطلب راکھ کا سال، مطلب اس قدر قحط سالی تھی کہ راکھ اڑتی تھی، کوئی ہریالی نہیں، کوئی بارش نہیں، اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا، اور جناب گوشت ان کی ہڈیوں سے اتر گیا، یہ حالت ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کھانے کے لیے اپنی بکری ذبح کرتا تو اس کے گوشت کے بد ذائقہ ہو جانے کی وجہ سے گوشت کو پھینک ہی دیتا، کھاتا ہی نہ، اس قدر قحط سالی۔ تو وہ عام رمادہ کہلاتا، اس عام رمادہ میں اس بکری کا انتقال ہوا۔ جب یہ عام رمادہ میں یہ صورتحال پیش آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ بڑے پریشان اور حیران تھے کہ کیا کریں، ایسی خشک سالی آ گئی ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ ہم اس وقت تک جو ہے وہ گوشت نہیں کھائیں گے اور گھی اور مکھن نہیں کھائیں گے
دودھ نہیں پیئیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بارش نازل نہ فرما دے. بارش نازل فرمائیں گے اس کے بعد ہم یہ سب کریں گے. اور عوام ساری اسی تکلیف میں تھی. تو خود حضرت عمر نے یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ عوام کی مصائب و مشکلات کا اگر سے میں واقف و ناواقف رہوں، اگر میں عوام کی مشکلات و مصیبتوں سے ناواقف رہوں تو پھر میں حکمران کس بات کا؟ حکمران ہوں اور عوام کی تکلیف مصائب مجھے پتہ نہ ہو؟ نہیں، میں بھی عوام کے ساتھ جو ہے نہ کھاؤں گا گوشت، نہ دودھ پیوں گا، نہ مکھن، جب تک کہ بارش نہ آئے. ظاہر ہے کہ یہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی جملہ ہے کہ عوام کی خبر جو حکمران کو ہونی چاہیے اور عوام کے ساتھ ساتھ حکمران کو چلنا چاہیے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جاتی، قحط آ جاتا تھا، تو نبی کے رشتہ داروں کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ اس وقت کو جو ان کا نبی ہوتا تو ان کے رشتہ داروں کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. تو آپ بھی اگر ایسا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرما دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس موجود ہیں، یہ دیکھو یہ ہمارے نبی کے چچا ہیں حضرت عباس، ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں گے. حضرت عباس کو قریب کیا، خود ممبر پہ چڑھے، ساتھ حضرت عباس کو ممبر پہ چڑھایا اور دعا کیا، اللہ آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے چچا اور تیرے نبی کے والد کے ماں جائے کے وسیلے سے. ماں جائے کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، وہ حضور کے والد کے بھائی تھے، تو ان کے ماں جائے ہوئے. تو فرمایا کہ تمہارے تیرے نبی کے والد کے ماں جائے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما اور ہم پر بارش نازل فرما. یہ دعا کی. پھر حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کریں. حضرت عباس نے دعا کی، یا اللہ آپ ہم پر رحم کیجئے، ہم آپ کی سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کی سوا کسی سے نہیں مانگتے، ہم آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں، ہم پر ہمارے خاندان پر رحم کیجئے، اس لیے کہ قحط سالی کی وجہ سے پوری قوم اور پوری یعنی دھرتی پریشان ہے. یہ حضرت عباس سے دعا کی. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینے کی گلیاں بہہ گئی. اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عباس کے وسیلے سے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اور جب بارش ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیکھو اللہ کی جو رحمت اتری ہے، میں نے آج اللہ کے سامنے وہ وسیلہ پیش کیا ہے، یعنی حضور کے چچا کا وہ وسیلہ پیش کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمایا اور یہاں تک کہ ہمیں جو ہماری خشک سالی سے ہمیں سیرابی میں بدل دیا. اس سے تو ایک یہ بات پتہ چلتی صحیح بخاری کی حدیث سے کہ دعا کے اندر وسیلہ مانگنا جو ہے یہ خود خلفائے راشدین کی سنت ہے. حضرت عمر نے خود وسیلہ حضرت عباس کا وسیلہ باندھا. آج جو بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر بنی اسرائیل کی عادت بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ اپنے نبی کے رشتہ داروں کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے تھے کہ یہ تیرے نبی کے رشتہ دار ہیں. اور حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا اور بخاری نے اس کو نقل کیا اور وسیلہ کر کے دعا کی اور دعا قبول ہوئی. اس کا مطلب یہ وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کو جو ہے وہ شرک کہنا یا خدا نہ خواستہ اس کو جو ہے ناجائز کہنا یہ لا علمی کی علامت ہے. اس سفر کے اندر دیکھو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ وسیلہ، خیر اس سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کیسے عجائب و غرائب ظاہر فرمائے. اب ایک طرف تو مصائب کا عالم یہ ہے کہ آپ دشمنوں سے بچ کر پیدل چل رہے ہیں، آپ کی بشری شان اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آنکھ بند کرتے اور طی الارض ہوتا، زمین سے مٹی آپ مدینہ پہنچ جاتے، پاسبل تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ عام جو احوال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے جو مراحل طے کروائے تاکہ آنے والا ادنا ترین امتی بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کی بھی ایسے انتظامات رکھے کہ جس سے پتہ چلتا رہے کہ یہ نبی یہ لاوارث نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی گزند پہنچ نہیں دے گا. یہاں تک کہ ایسی بکریاں بھی دودھ دینے کو پیش کر دی ہیں کہ جو بانجھ ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے تھنوں میں بھی دودھ اتار دے گا.
سبحان اس انداز سے سارا سفر طے ہوا اور آپ پھر مدینہ پہنچے. کمال ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو عجیب شان رکھتا ہے. عجیب و غریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں. جی فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا عاشق عمران خان منیری بات کر رہا ہوں حضرت. ماشاءاللہ. حضرت جی الحمدللہ 10 دنوں میں درود شریف کے اہتمام سے بہت ساری روحانی کیفیات آپ کی توجہات سے نصیب ہوئی ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بے انتہا جزائے خیر دے. حضرت جی حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جلوس وغیرہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی گستاخیاں ہیں. تو اس میں اکثر لوگ جو ہے ڈی جے وغیرہ بجانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی ایسی باتیں کہنا جس میں شرک و بدعات کھلی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں. تو کیا حضرت جی اس طریقے سے میلاد کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جلوس وغیرہ نکلنا کیا یہ درست ہے؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاء عمران خان منیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبتیں آپ کے قبول فرمائے. خاص طور پہ صلاۃ والسلام کا یہ یونیک جو ہے طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں القاء فرمایا اور ہم نے آپ حضرات سے شیئر کیا. آپ حضرات نے جو صلاۃ والسلام پڑھا تو ماشاءاللہ تقریباً جو ہے 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک تقریباً 29 جو وہ ملین سے زیادہ ہو گیا، جبکہ 20 ملین ہمارا ٹارگٹ تھا اور مجھے امید تھی کہ عاشقان مصطفیٰ جو ہے اس سے زیادہ پیش کر دیں گے. آج 29 ملین سے زیادہ ہو چکا تھا. اور پھر یہ کہ دنیا بھر سے ہمیں یہ میسیج آنے لگے کہ پورا ربیع الاول تک اس کو جاری رکھا جائے اور یہ کاؤنٹر بند نہ کیا جائے. ہم نے حالانکہ 12 ربیع الاول میں بند کر دیا تھا تو تقاضا ہوا کہ اس کو جاری رکھیں، تو پھر ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے. اور آج کی کرنٹ اس کے اندر تقریباً 33 ملین تک ماشاءاللہ صلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے. اور جس کے اندر حیران ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے چھوٹے بچوں نے اس میں حصہ لیا، بوڑھوں نے حصہ لیا. بعض تو وہ لوگ ہیں جنہوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو 100 سے زیادہ کبھی درود شریف پڑھا نہیں تھا، ہم نے 10,000 16,000 درود شریف پڑھا. ایک ایسا موٹیویشنل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا پیدا کر دی اور ہمارے دل میں ڈالا. ہماری چاہت تھی کہ ہم کو ایک ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شیئر کریں کہ امت مسلمہ اس میں شریک ہو اور خاص ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جائے. تو پھر یہ سمجھ میں آیا اور آپ حضرات نے کمال کر دیا واقعی یہ ماشاءاللہ. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ربیع الاول ختم ہونے تک پتہ نہیں کتنے ملین تک یہ بات پہنچے گی. اور یہ سب جو اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی. اور واقعی جو ہے بالکل ہر آدمی نے، عالم غیر عالم خاص عام، ہر بندہ مجھے میسیج بھیج رہا ہے کہ یہ یونیک طریقہ تو آج تک سوچا ہی نہیں. میڈیا کی دنیا میں بہت یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس انداز سے سوچا ہی کسی نے نہیں کہ صلاۃ والسلام آپ کی خدمت یوں پیش کیا جائے اور اس کی کاؤنٹنگ باقاعدہ سامنے آتی رہے. تو واقعی اللہ ہی نے آپ کو یہ موقع دیا. میں نے کہا الحمدللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب آئندہ بھی جو لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے تو من سن سنتن حسنتن، تو جو اس نیک سنت کو لے کے آگے چلتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگلے سالوں میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں میڈیا میں اس طرح کی چیزیں پیش کر دیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا تو وہ اس کا اجر اس کو بھی ملے گا اور جسے جاری کیا سب کا اجر اس کو بھی پہنچتا رہے گا. انشاءاللہ یہ ہماری خانقاہ یوسفیہ چشتیہ، زکریا عارفیہ، مجددیہ قادریہ نیو یارک انشاءاللہ پوری حصے دار رہے گی. اور آپ ذرا جو پہلے جو وہ فرسٹ کم فرسٹ الفضل للمتقدم حدیث میں آتا ہے، جو پہلے آیا وہ سب سے پہلے ہے. آپ حضرات نے سب سے پہلے جو خانقاہ کے اس اعلان پر لبیک کہا، انشاءاللہ آپ حضرات بھی اجر میں پورا کے پورے شریک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکات. اور واقعی لوگوں نے اس کی برکات محسوس کی ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کیفیات و برکات آپ نے محسوس کی. واقعی الحمدللہ مجھے بھی فیڈ بیک آ رہا ہے، لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات دیکھے ہیں اور عجیب و غریب برکات انہوں نے شیئر کی ہیں. ظاہر ٹی وی کی دنیا پہ نہ سب لوگ پہنچ سکتے ہیں، نہ سب کی بات ہو پاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پہ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے، پھر آگے آپ نے بتایا اس میں شرک و بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے.
تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے عید میلاد کا تعلق ہے، میلاد النبی کا تعلق ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور لذیذ عبادت کوئی نہیں۔ میلاد کا تو مطلب یہ ہے کہ میلاد جو ہے مولود کو کہتے ہیں، نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی ولادت، پھر ولادت کے وقت جو عجائبات معجزات ظاہر ہوئے پورے عالم، ان کا تذکرہ، پھر آپ کی ذات عالی کا تذکرہ، آپ کی پوری زندگی کا تذکرہ، تو اور پھر صلاۃ والسلام پڑھ کے ان کو بخشنا، آپ کے دربار میں پیش کرنا، یہ وہ میلاد کی حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے اعلیٰ عبادت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر خرافات، شرکیات اور بدعات شامل کر دیے جائیں تو پھر بات وہی ہے کہ دودھ کے اندر جو ہے اگر آپ مینگنیاں ڈال دیں تو دودھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جا سکے۔ اگر جو ہے اس کے جلسے جلوسوں کے اندر جو ہے بدعات اور شرکیات ہوتے ہیں تو یقیناً جو قابل مذمت ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کا ایک مذاق ہو جاتا ہے۔ ویسے جلوس نکالنا نبی کی عظمت اور محبت میں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ آپ جلوس نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعتیں پڑھیں، مدح و ثنا کریں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جائیں ایک مقام سے دوسرے مقام، لیکن اس جلوس کے چکر میں نمازیں ضائع کر دیں، زور کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، جس جگہ پہ آپ کا جلوس ٹھہرے وہاں باجماعت نماز کروائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ایسے عنوانات اختیار نہ کریں کہ جس سے شرک کا عنوان ظاہر ہوتا ہو، یا ایسی بدعات قائم نہ کریں کہ جس کو آپ دین یا دین کا حصہ بنا کر پیش کریں، تو یہ چیزیں یقیناً ممنوع ہوں گی۔ لیکن اگر یہ بدعات، شرکیات اور خرافات سے پاک اگر ایسے جلسے، کانفرنسیں، جلوس قائم کیے جاتے ہیں نبی، جس میں نبی پاک کی عظمت اور اظہار محبت اور صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ مبارک کوئی تقریب نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں وہ ایک چیز کو میک شور کر لیں کہ یہ چیز بدعت تو نہیں ہے، یہ شرک تو نہیں ہے، یہ خرافات میں تو نہیں آتا، ہمارے فرائض و واجبات تو ضائع نہیں ہو رہے ہیں، مرد عورتوں کے اختلاط تو نہیں ہو رہا، کہ بے پردگیاں تو نہیں ہو رہی۔ ان چیزوں سے کلیئر کر کے آپ اس عبادت کو کریں تو سبحان اللہ، اس لیے کہ امرود حلال ہے لیکن کیڑے والا امرود جو وہ حرام ہے، لہذا عید میلاد کی خوشی منانا اور اس کے اندر جو اس کو جلسے جو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اگر اس کے اندر آپ نے شرک اور بدعت کے کیڑے ڈال دیے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جو ہے وہ مردود ہے اور قابل مذمت ہے۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابا جی آپ کی بیٹی خیرالنساء میں آواز سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ابا جی اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد کے حسد سے اور شیطان کے سر سے حفاظت فرمائے، آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کی ٹیم کو ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ابا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور ابا جی اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اپنا لباس بھی پہنا دیا ہے۔ ابا جی آپ نے ہماری زندگی کو بہت تبدیل کر دیا ہے۔ ابا جی جو یہ دن آئے ہیں یہ ہمارے لیے رمضان، ایسے سمجھے جیسے رمضان آ گئے ہیں۔ ہم نے اتنی عبادت کری ہے، فون اٹھانے چھوڑ دیے، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، صرف صلاۃ السلام ہم پڑھتے رہے۔ اور ابا جی آپ سے یہ چاہتے ہیں، اب دل یہ کرتا ہے ابا جی کے واجبات اور فرض قرآن کے علاوہ کہ پورے دن درود ہی پڑھتے رہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اور ابا جی درود پڑھنا سے ہماری بہت زندگی تبدیل ہو گئی اور بہت روحانیت اندر آئی ہے۔ اور ابا جی میرا ابا جی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب فونٹین میں درود ڈالی جا رہی ہے، کیا میرے جو ماں باپ ہیں وہ مرحوم ہے، کیا میں ان کے نام سے پڑھ کے بھی ڈال سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب پہنچائے۔ اور ابا جی آپ سے دعا کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعا کریے ابا جی آپ۔ شکریہ کال کرنے کا۔ اللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، انڈیا سے خیرالنساء بیٹی نے کتنی خوبصورت جو اظہار محبت کی ہے، باقی میرا دل بھی بڑا ہو گیا ہے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نیک باتیں آپ سے شیئر کرنے کی مجھے توفیق دیے رکھے، اور واقعی صلاۃ و سلام سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے جس سے زندگیاں واقعی بدلتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نظام کو بدلنے کے لیے آئے، اور آپ کے آنے سے پورے عالم کا نظام بدلا، اور جو ہے وہ کفر و شرک جو ہے توحید کے نعروں سے گونج اٹھا ہے، تو سبحان اللہ۔ تو ان پر صلاۃ و سلام کی رحمت جب ظاہر بھیجی جاتی ہے تو بندہ خود جو 10 رحمتوں کے اندر جب نہاتا ہے تو واقعی ظاہر و باطن پاک ہو جاتا ہے۔
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ زندگیاں بدل گئیں اور قلوب روشن ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. اور باقی بالکل بہت اچھا ہے کہ محروم والدین کی طرف سے پڑھ کے وہ بھی آپ اس میں سبمٹ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ پڑھیں, اور یہی دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچا دیجئے, یہ تحفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, اور وہ آپ کاؤنٹر کے اندر ڈال دیں. انشاءاللہ وہ ان کے آپ کے والدین کو اس کا اجر و ثواب بالکل پہنچے گا. اور درود و سلام تو ایسی عبادت ہے, یہ رد ہوتی ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہر عبادت رد ہو سکتی ہے, لیکن صلاۃ و سلام کی عبادت رد نہیں ہوتی, وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. تو گویا کہ اب تک جو ہے 33 ملین کے قریب جو ہے یہ صلاۃ و سلام جو پڑھا گیا ہے, یہ تو وہ ہے جو کاؤنٹر میں آ گیا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اس کاؤنٹر میں ڈالنے کا طریقہ نہیں آتا. گھر کی عورتیں بیچاری وہ تو ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیتی ہیں کہ یہ آپ وہاں ڈال دیں. اب مجھے بھی ڈالنے کا کیا موقع ٹائم, تو میں نے کہا بس اللہ قبول فرمائے. تو وہ لاکھوں میں تو وہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ واقعی ایک پورے عالم کی فضا بدل گئی اور لوگوں نے لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے کروڑوں میں یہ درود بھیجا ہے. تو واقعی زندگیاں بدلیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو قبول فرمائے اور جاری اور ساری رکھے. آمین ثم آمین. ناظرین یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور خوبصورت پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. Every day, we face new health challenges. We need a stronger immune defense to enjoy a healthy life. Supplement your nutrition with halal vitamins from Shafi Nutrition to build strength, agility, and immunity. Shafi Nutrition supplements are scientifically formulated and made from premium quality ingredients. Our vitamins help promote healthy heart, eye, hair, and skin health, and potentially decrease stress and anxiety. Shafi Nutrition products are halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Order your halal vitamins from ShafiNutrition.com or call 1-877-HI-SHAFI. ویلکم بیک ناظرین. روح کی باتیں پروگرام چل رہا ہے, اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں مزید کالرز کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھیں گے. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم, فرمائیے آپ کیا کہیں گے. ہلو السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت جی آپ کی مرید بول رہی ہوں انڈیا سے. حضرت جی مجھے اپنی بیٹی بنا لیجیے اور میرے اچھے نصیب کے لیے دعا کر دیجیے. کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا ہے اور اچھا نیک رشتہ صالح رشتہ آ جائے. پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے. حضرت جی بہت پریشان ہوں. حضور پاک کی زیارت کا بھی بہت شوق ہے. حضرت جی ایسا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں جلد سے جلد ہو جائے. میں بہت پریشان ہوں حضرت جی. میرے اچھے نصیب کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجیے. کیا مسئلہ ہے, کس چیز کے لیے, کس چیز کے لیے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا, آواز گونج رہی ہے, دوبارہ بتاؤ. رشتے کے لیے نیک سارے رشتے کے لیے آپ مجھے بتا دیجیے. بہت شکریہ. اور مجھے اپنے بیٹی رشتے کے لیے ان کو پریشانی ہے, اس کے لیے وظیفہ پوچھ رہے ہیں.
اللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. غالباً آپ رشتے کے لیے پریشان ہیں, کوئی اچھا رشتہ چاہتی ہیں, شادی ہو جائے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ صلاۃ السلام کا یہ موقع ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو آپ درود ابراہیمی نوٹ کر لیں. 101 دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اور یہ اللہ سے دعا کرنی ہے, کیونکہ یہاں اول آخر کی ضرورت نہیں, کہ اول آخر جو ہے وہ خود درود پڑھیں گے, تو درود آلریڈی آپ پڑھ رہے ہیں, لہٰذا اول آخر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں. سورۃ فاتحہ اول آخر میں بسم اللہ ملا کے آپ پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحمدللہ رب العالمین, یوں کر کے آمین تک, پھر آخر میں سورۃ فاتحہ پڑھیں, درمیان میں 101 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا کریں اپنے رشتے کے لیے. اور یہ آپ جو ہے یہ 41 دن کی نیت سے شروع کر لیں, انشاءاللہ بہترین رشتہ آئے گا صلاۃ السلام کی برکت سے. میں بھی آپ کی دعا کرتا ہوں. آمین ثم آمین. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم, فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم مفتی صاحب. سلام. کیسے ہیں؟ یہ کامران بات کر رہے ہیں انڈیانا سے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب سب سے آپ دونوں کو میں نے ربیع الاول کی مبارک دینی تھی, اور دوسرے میں نے آپ سے ایک ہاتھ شیئر کرنی تھی. مجھے 2 دن پہلے ہاتھ آئی مفتی صاحب, جس سے میں بیٹھا ہوں اپنے کزنس کے ساتھ, اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, اور جب ہم میں ان سے بات کروں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد میں بہت رونا شروع کرنا. جب میں ان سے بات کروں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد مفتی صاحب اس کے بعد مجھے اس طرح لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اور چہرہ مجھے ان کا دیدار ہو. میں مفتی صاحب سمجھ نہیں سکتا میں اتنا گناہگار انسان ہوں, اور مجھے کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہو. بس میں نے یہ آپ کی ہاتھ سے شیئر کرنا تھا, اور بس دعا میں جزاک اللہ. اللہ بہت مبارک کرے آپ کے لیے. حضرت سے اللہ اکبر. ماشاءاللہ کامران انڈیانا سے کال کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات آپ نے شیئر کی ہے, ایسا خواب آپ نے شیئر کیا ہے. ظاہر ہے یہ صلاۃ السلام کی برکتیں ہیں, جو تقریباً جو ہے وہ 33 ملین کے قریب صلاۃ السلام پیش کیا گیا ہے. بہت سے محبت والوں کو ماشاءاللہ ایسے جو ہے وہ رویا صالحہ نظر آئے ہیں, مکاشفے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت نصیب فرمائی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ, پھر ان کا دیدار, تو آپ کو ماشاءاللہ یہ نصیب ہوا, اور اس کی وجہ سے آپ کو رقت قلبی نصیب ہوئی. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اصل میں سب سے پہلے دست شفقت گناہگاروں کے سر پہ رکھتے ہیں. آپ تو شافع معشر ہیں, شافع معشر, تو معشر کے اندر شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کس کی کریں گے؟ نیکوں کی کیوں کریں گے؟ نیک تو نیکی کی وجہ سے نکل جائیں گے. یہ ہم جیسے گناہگاروں ہی کے لیے وہ شافع ہیں. ان کی شفاعت کا لطف سب سے زیادہ گناہگاری تو اٹھائیں گے, اور دنیا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کو سینے سے لگاتے تھے اور ان کو پاک کر دیتے تھے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ اتنے گناہگار ہیں تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. تو دیدار انشاءاللہ ہمیں نصیب ہونا ہے, اور ہم گناہگار ہی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے جو ہے اپنی آنکھوں کو پاک کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت مبارک کیفیت ہے. آپ کثرت سے صلاۃ السلام کا اہتمام کریں, کم سے کم جو ہے وہ 1000 مرتبہ صلاۃ السلام روز بھیج دیا کریں. اس کے لیے میں نے جو لکھا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم, یہ جو مختصر صلاۃ السلام پڑھ لیں اور 1000 مرتبہ روزانہ جو ہے حضور کی خدمت میں بھیجا کریں. انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی اور نصرت نصیب ہوگی. آمین. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم, فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے جو آپ لوگوں نے یہ شروع کیا صلاۃ السلام کا طریقہ, ماشاءاللہ. اور ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. اور 2 سوال تھے مفتی صاحب, کہ جو آپ نے کہا تھا کہ 2:30 سے 3 بجے تک آپ توجہ ڈالیں گے, اور جو ذکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے بتایا تھا, تو اس میں یہ کہ ہم پہلے سے 1000 مرتبہ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ لیں اور پھر بیٹھیں, اور کیا یہ روزانہ ہوگا
یہ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی عالم بنتے ہیں یا پھر حافظ قرآن جو ہوتے ہیں تو ان سے بھی کوئی لطائف روشن ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ خاص طریقے سے کلمہ پڑھنے سے ہی یہ لطائف روشن ہوتے ہیں؟ یہ سوال تھا. بہت شکریہ کال کرنے کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی مبارکباد کہنے پہ ہم خیر مبارکباد کہتے ہیں، اور صلاۃ والسلام کا یہ یونیک طریقہ جو اللہ نے القاء فرمایا اور یہ امت نے اس کو قبول کیا، تو اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور زیادہ زیادہ آگے جو اس کو عام کرے اور تام کرے، ہمارے صدقہ جاریہ بنائے. اور باقی آپ نے مراقبے کے حوالے سے سوال کیا کہ 2:30 نیو یارک ٹائم کے مطابق، ایسٹرن سنڈے ٹائم کے مطابق 2:30 دوپہر میں یہ جو ہے وہ ہوتا ہے مراقبہ، ذکر لطیفہ قلب. ذکر لطیفہ قلب بزبان خیال برائے دفع شہوت و غفلت، یہ اس کا عنوان ہے. تو ہاں بالکل یہ روزانہ ہوتا ہے، یہ میں تفصیل سے بتائیے روزانہ ہوگا، اور جب تک ہوگا تو میں بتاؤں کہ کب تک رہے گا. ویسے 4 منتھ تک جو ہے ایک لطیفے کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ زبان خیال جو ہے یہ ذکر ہوتا ہے 4 مہینے تک. 4 مہینے کے بعد جو پھر دوسرا لطیفہ دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے لطائف پہلے روشن ہو گئے، اللہ اللہ کا ذکر وہ سننے لگی آواز باقاعدہ، اس کو پھر اگلے سٹیپ پہ پہنچا دیا جائے گا. تو ہر ایک اپنے اپنے سٹیپ کے مطابق یہ اذکار کرتا رہے گا، مطلب یہ مراقبہ کرتا رہے گا. یہ اور 2:30 روزانہ کرنا ہے، اور اس 2:30 سے پہلے 10 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں. تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ دل کی زبان سے یعنی زبان خیال سے آپ اللہ 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 1000 دفعہ کی تسبیح نکالیں. تو کاؤنٹر کو تیز سے ذکر کرتے رہے یا تسبیح کا دانہ تیز سے گراتے رہیں، اور جو تصور میں دل سے اللہ 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 کرتے جائیں. وہ تقریباً 2:30 سے پہلے تک آپ 1000 پورا کر لیں. پھر 2:30 جب وہ پورے جو نظام کے اندر جو بھی اولیاء کاملین موجود ہیں وہ الحمدللہ اس کے لیے مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں 2:30 سے 3 بجے. یہ ماشاءاللہ روزانہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس میں شریک ہیں اس کے انوارات وہ پا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ حضرت قطب العالم و تکوین جو ہے خصوصی طور پہ، بلکہ آج انہوں نے باقاعدہ مجھ سے بات بھی ہوئی ان کی، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ میں بہت زیادہ توجہ اور رات بھر ان سب کے لیے دعائیں اور توجہات کر رہا ہوں کہ جو لوگ جو ہے اس مراقبے میں شریک ہیں. اور میں نے جو اجازت عام دے رکھی تھی کہ کوئی کسی بھی پیر کے مرید ہوں، بلکہ کوئی بھی پیر ہوں، سب شامل ہو سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مرید بھی اس میں شامل ہیں. آپ لسٹ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ماشاءاللہ اللہ کی لطف و عنایت ہے، وہ سب اس میں شامل اس مراقبے میں. یہ 2:30 سے 3 بجے آدھے گھنٹے کا وقت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کیسے کیسے اولیاء اللہ کے قلوب اس وقت جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے وہ اس مراقبے کو کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ خدا کی کیا رحمتیں اترتی ہوں گی. اس لیے جو ہے اس کو بالکل اس میں غفلت نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے یہ آدھا گھنٹہ نکالیں انشاءاللہ. اور میں نے ٹائمنگ بتا دیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ 11:30 بجے ہوتے ہیں رات کے، ہندوستان کے اندر انڈیا میں رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. تو اسی حساب سے آپ اپنے اپنے ملکوں کے ٹائم کا حساب لگا لیں اور اس کے اندر جس مراقبے کو کریں انشاءاللہ برکتی برکتیں ہیں. تو بالکل آپ جو ہے نا 1000 دفعہ کی تسبیح کریں اس سے پہلے، اور یہ روزانہ یہ مراقبہ ہو رہا ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا پورا پورا نفع پہنچائے. حضرت یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو عالم بنتے اور حافظ بنتے ہیں کیا ان کے لطیفے خود روشن ہو جاتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا کہ جو عالم بنتے حافظ ان کی یہ لطائف خود روشن ہو جاتے ہیں. کہ خود روشن نہیں ہوتے، ان کو روشن کیا جاتا ہے. بلکہ حافظ عالم جب بنتے ہیں اس پر لطائف بھی بنتے ہوتے ہیں، لطائف بھی بن رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ عالم بن رہا ہوتا ہے لطائف بھی بن رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو حافظ بن کے لطائف بن رہے ہوتے ہیں. بننے کا مطلب ہے کہ وہ لطائف جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، اور یہ لطائف جو ہے نا وہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن کو روشن کرنے کا وہ خاص ہی طریقہ ہے. جیسے ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ ماچس کی تلیا میں جو وہ ہوتی ہے آگ، لیکن اس کو رگڑنا پڑتا ہے، رگڑتے ہیں تو روشن ہو جاتی ہے. پتھر کو پتھر سے رگڑتے آگ کی چنگاری پھوٹتی ہے، حالانکہ اس کے اندر آگ موجود ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ لطائف ان کے عالم حافظ جو ہیں، ہاں ان کے لطائف جو مزید لطیف اور عمدہ ہو جاتے ہیں. ان کو بس تھوڑی سی آگ دکھانے کی ضرورت ہو جاتی ہے. یعنی خشک لکڑی جس کو کہتے ہیں، خشک لکڑی ہو گئی تو آگ میں تھوڑا سا دکھا آگ پکڑ لیتی ہے. عام آدمی کی لکڑیاں جو ہے وہ گیلی ہوتی ہیں، گیلی لکڑیوں میں آگ کی طرف کریں تو پہلے تو ان کی اس کے پانی کو وہ خشک کرے گی، اس کے بعد اس کو آگ پکڑے گی. لیکن عالم حافظ کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی برکت سے اس کے لطیفے جو ہے بالکل بھڑکنے کے تیار رہتے ہیں.
اب بس وہ پیر و مرشد کی لا الہ کی ضرب کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے لا الہ کی ضرب لگتی ہے تو وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ علم ظاہری حاصل کرنے کے بعد پھر کسی پیر و مرشد کی خدمت میں ان سے بیعت ہوتے ہیں، وہ پھر اعمال و اشغال کرواتے ہیں، پھر ان کا لطائف پر جب ضربیں لگتی ہیں اب لطائف روشن ہوتے ہیں اور لطائف اللہ اللہ کی جو ہے صداؤں سے بلند ہونے لگتے ہیں، تو وہ ایک الگ پورا پروسیس ہوتا ہے جو بعد میں شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو 2:30 بجے والا عمل ہے یہ آن لائن ہو کے کرنا ہے یا اپنے اپنے مقام پہ بس ہم بیٹھ جائیں توجہ اللہ کی طرف جڑ کے اور وہ کافی ہے؟ یہ اچھا سوال کیا کہ بھئی یہ آن لائن کرنا ہے یا یہ کہ بس اس وقت میں بیٹھ جائیں متوجہ ہو کے؟ ہاں یہی آن لائن، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بس وہ ٹائم ہم نے سیٹ کر دیا ہے، اس وقت میں تمام وقت دنیا کے قطب اور آفتاب سارے بیٹھ جاتے ہیں 2:30 سے 3 بجے تک، تو سب بیٹھ جاتے ہیں، بس آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ بس 2:30 بجے بیٹھ جائیں، 3 بجے تک آپ بس اسی تصور سے بیٹھے رہیں، 3 بجے کے بعد ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے آپ مراقبہ ختم کر دیں بس۔ تو اس کے اندر آن لائن کچھ نہیں ہے۔ یہ اچھا سوال کیا ڈاکٹر فیصل نے، کیونکہ مجھے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ کہاں پہ جانا ہے، وہ کون سا لنک ہے، کون سا یوٹیوب پہ، کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، بات کو ذرا غور سے سمجھ لیا کریں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ 2:30 سے 3، یہ آپ کی سہولت کے لیے کیا، ورنہ ہم آن لائن کوئی ایسا کاؤنٹر لگا دیتے تو پھر اس کو کھولنا بند کرنا وہ ایک کام ہوتا آپ کا۔ ہم نے بس خود سیٹنگ کر دی ہے، آپ 2:30 بجے جو ہے اپنے ٹائم کے مطابق جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور 3 بجے تک اپنا کر کے دعا کر کے اٹھ جائیں بس، تو انشاءاللہ آپ کو سارے انوارات اور تمام جو اولیاء کاملین قلوب کی توجہات آپ کو مل رہی ہیں، اور طریقہ سارا میں بتا چکا ہوں، اس طریقے کے مطابق جو ہے آپ یہ مراقبہ جاری رکھیں، انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے۔ آمین، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم، میں کامران سعید بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خیریت سے ہیں؟ پہلے سے آپ کو سلام بہت ہے آپ کو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ کو بس مبارکباد دینی تھی مجھے 12 ربیع الاول کی، ماشاءاللہ آپ دونوں کا ذات کو۔ بس جی آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا تھا ابھی 12 ربیع الاول درود شریف کا، اتنا زبردست انقلابی پروگرام آپ نے کیا کہ دل جیسا سکون ملا ہے دل کو۔ ہم لوگوں نے سب نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہم نے سب رشتے داروں کو بتایا، پاکستان میں بتایا ہم نے رشتے داروں کو، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست۔ یہ سوال میں آپ سے پوچھا تھا کہ یہ درود شریف پڑھنے سے کیا روح کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب ہیوسٹن سے کال کرنے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید کامران، ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ حزب البار کے اعتکاف کے لیے بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت انہوں نے منافع اٹھائے ہیں، لطف اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور باقی آپ نے اپریشیٹ کیا ہماری یہ صلاۃ والسلام کے اس طریقہ کار کو، انشاءاللہ اس طرح کے یونیک آئیڈیا ہم لاتے رہیں گے، اور بھی انشاءاللہ یونیک آئیڈیا آپ کے آتے رہیں گے، بس آپ کا کام ہے آپ بس ہمارے شانہ بشانہ چلتے رہیں، انشاءاللہ امید یہ ہے اعلیٰ منہاج السنہ و شریعہ آپ کو لے کے چلتے رہیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ایسے یونیک آئیڈیاز سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ سب ہمارے بزرگوں کی برکت ہے، بلکہ چاروں سلسلے، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ کے چاروں سلسلوں کے اولیاء کاملین کی روحانی توجہات کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کام کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بالکل جو ہے صلاۃ والسلام کی یہ رونق جو ہے اس نے واقعی ایک انقلابی روحانیت کا ایک انقلاب برپا کر دیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے جگہ جگہ ایسے ایسے علاقوں کے لوگ، ایسے ایسے ملکوں کے لوگ شریک ہیں کہ ہمیں حیران ہوتے ہیں کہ بیار یہ نام تو کبھی سنا نہیں کتابوں میں، وہاں سے لوگ بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ کوئی دیوار چین کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو مطلب دیوار چین پہ صلاۃ والسلام کے نعروں سے پر رونق ہو رہی ہے، کوئی ہمالیہ کے پہاڑ بھی پر رونق ہو رہے ہیں، رشیا کی وادیاں بھی، تو اندازہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے کہ میرے امتی کہاں کہاں بیٹھ کے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ کے صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں انشاءاللہ ٹھنڈی ہوں ہمارے اس طریقہ کار سے۔ اور باقی آپ نے کہا کہ صلاۃ والسلام پڑھنے سے کیا روح کی پاکیزگی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، کیا سوال کیا آپ نے! تو روح کی پاکیزگی ہوتی ہے صلاۃ والسلام سے، روح پاک ہی اسی سے ہوتی ہے، یہ تو وہ چیز ہے صلاۃ والسلام تو سبحان اللہ، بلکہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد ہی صلاۃ والسلام پر ہے،
سلسلہ قادریہ جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے، ان کی بنیادی صلاۃ والسلام ہے، وہ صلاۃ والسلام ہی کی کثرت بتاتے ہیں، اسی پر ساری محنت ہے ان کی۔ جیسے سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد تلاوت قرآن پر ہے، وہ تلاوت قرآن کی بنیاد کہ وہ جناب بس گھنٹوں کے اندر پورے قرآن ختم، یہ وہ قرآن ان کی بنیاد، ہر وقت تلاوت، ہر وقت تلاوت، وہ اس سے سارا قرآن جو ہے بالکل مزکہ مصفہ کر دیتے۔ تو سہروردیہ تلاوت قرآن کو اپنی بنیاد بناتے ہیں، اور یہ سلسلہ چشتیہ جو ذکر و اذکار ذکر لا الہ الا اللہ کے ذکر، اس کو بنیاد بناتے ہیں، اس پر مدار ہے اس سلسلے کا۔ اور سلسلہ جو ہے نقشبندیہ کا مدار مراقبات پر، مراقبہ، یہ جو مراقبہ آپ کر رہے ہیں زور 2:30 سے 3 بجے، مراقبات پر ہے، ان کی مراقبے کرتے ہیں، دل سے دل کی راہیں جڑتی ہیں اور دل میں خدا کے انوار آتے ہیں۔ تو سلسلہ قادریہ کی بنیادی صلاۃ والسلام پر ہے کہ جس میں پیران پیر پیدا ہوئے، جو ایسے غوث اعظم بنے ہیں کہ ان کی ٹکر کا غوث اعظم نہ قیامت تک آئے گا نہ اب تک آیا۔ وہ خود فرماتے کہ قدمی علی رقاب الاولیاء، میرا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اتنے اونچے درجے کا ولی ہیں۔ چانچہ یہ تو ولایت کی دنیا کے اندر یہ بات معروف ہے کہ جب کسی کو ولایت و معرفت کے منصب پہ قائم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو سفارش پیران پیر ہی کرتے ہیں، حضرت غوث پاک ہی وہ آگے اس کو کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں دربار رسالت میں کہ حضرت یہ ماشاءاللہ ولایت کی اہلیت پہ آ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں کہ ذرا دیکھو بھائی ٹیسٹ لے لو، حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر وہ اوکے ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے مور جو ہے حضرت پیران پیر ہی لگاتے ہیں، پھر حضرت علی لگاتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مور لگاتے ہیں۔ یہ عجیب نظام ہے، یہ عجیب لطیف نظام ہے۔ تو پیران پیر کی یعنی وہاں سے ولایت آگے چل رہی ہے۔ پھر حضرت علی خواب میں آ کے جو ہے وہ کبھی تلوار دیتے ہیں، کبھی کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو جس کو اس طریقے کی کوئی چیز انہوں نے دے دی تو وہ سمجھ جائے کہ ولایت و معرفت کے کسی منزل پہ مجھے فائز کر دیا گیا۔ تو یہ نظام تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلسلہ قادریہ کی بنیادی صلاۃ والسلام پر اتنی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں کہ اندر اور باہر جو ایسا مزکہ مصفہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے کہنے ہی کیا ہے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے صلاۃ والسلام کی، یہ رد ہی نہیں ہوتا۔ اور کوئی ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، مراقبہ کریں گے، ہو سکتا ہے رد ہو، قبول نہ ہو، لیکن صلاۃ والسلام ایسی بنیاد ہے یہ رد نہیں ہوتی۔ اس سے آپ بتائیں کہ روح کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے صلاۃ والسلام بہت بڑی بنیاد ہے یہ پاکیزگی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ موقع دیا اور میرے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ چاروں سلسلوں کو گویا کہ دریا پر کوزہ کر کے اللہ نے میرے ذریعے سے آپ کو پیش کر دیا۔ ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں اور مراقبات بھی ہو رہے ہیں۔ صلاۃ والسلام جو کو 33 ملین تک پہنچ گیا، صلاۃ والسلام بھی ہو رہا ہے، اور تلاوت کلام پاک تو ویسے ہمارے معمولات میں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے۔ تو صلاۃ والسلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، سب سے بڑھ کر ہے ہی صلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ جی، نیکسٹ کالر آپ لائن پر راز کھلوائیں گے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور السلام علیکم حضرت منیر صاحب، حضرت مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ محمد آصف عرض کر رہا ہوں سیکرامنٹو سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس آپ کے ہاتھ چومنے کا دل چاہتا ہے آپ کی۔ میں تو بہت ہی مطلب آپ کو کس طرح سے مطلب آپ کو کروں کہ آپ کی تو محنت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ہم لوگ کو مجبور کر دیا اس نے اس طرف لے کے چلنے پہ۔ اتنا ماشاءاللہ آپ نے ابھی جو پچھلے فورم میں آپ نے جو ساری بیان کر دیا ہے، اب تو میں کیا بولوں، ورنہ دل میں تو بہت کچھ تھا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی جو آواز جو ریکارڈنگ چل رہی ہے وہ میں گاڑی میں جاتا ہوں کاروبار پہ تو بزنس پہ تو سنتا ہوا جاتا ہوں، اور پورے وقت میرے بزنس پہ لگا رہتا ہے۔ جہاں بھی بھول ہوتی ہے وہاں پر آپ کی ایک تو آپ کی مبارک آواز کے ساتھ وہ مبارک وہ کلام چل رہا تھا، صلاۃ والسلام۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، آپ نے پوری قوم کو ماشاءاللہ جو ہے وہ طرف لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جیسے آپ نے کہا کہ صلاۃ والسلام تو قبول ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کی محنت کو بہت سلام، اور بہت دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا حضرت، میری ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ کی ریکارڈنگ اس کو ہٹائیں گے، کیونکہ یہی ہماری بس چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ
یہ اس مہینے کے بعد بھی ہم چلاتے رہیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ. تو بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے مجھے، میری اہلیہ اور میرے بچوں کو بہت، کہ ہم لوگ جو ہیں اسی طرف لگے رہیں انشاءاللہ. اور بہت شکریہ کال کرنے کا آصف صاحب. یہاں پہ حضرت اکثر مواقع دیتے ہیں خود پہنچنے کے اعتکاف کے، تو آپ آنے کی بھی انشاءاللہ ارادہ کریں اور نیت کریں. اگلے دفعہ جب موقع آئے تو اس میں اعتکاف میں آپ شرکت بھی کریں اور حضرت سے اس کی مزید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آصف صاحب سیکرمنٹو کیلیفورنیا سے آپ نے کال کر، آپ نے تو بالکل جو ہے نا دل دہلا دیا. اس انداز سے اظہار محبت کیا ہے کہ واقعی پھوٹ پھوٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے. کیا کریں، آپ کے ساتھ پروگرام بھی کرنا ہے لیکن دل کی نگاہوں سے ہم روتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہم سے کام اور لے دیا. کافی اللہ قبول فرمائے. اور واقعی جو ہے پوری قوم، صحیح فرمایا کہ پوری قوم جو ہے صلاۃ والسلام میں لگ گئی ہے اور بالکل ان کی زندگیوں میں انقلاب کی صورتحال ہے. تو واقعہ بہت صحیح تصویر کشی کی ہے. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور موقع دے آپ کو کہ آپ ہمارے ہاتھ چومیں، ہم آپ کا ماتھا چومیں. آپ کی محبتوں کو اللہ قبول فرمائے. بالکل جیسے ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ کسی مہینے آپ آئیں، ہم نے تو ہر مہینے کا چوتھا ہفتہ اور چوتھا جمعہ اور ہفتہ آپ حضرات کے دروازے کھول رکھے ہیں. دنیا کے کسی بھی خطے سے آئیں، لوگ یورپ تک سے جہاں پہنچتے ہیں، جاپان تک سے آ جاتے ہیں. ان 2 دنوں میں آپ جو چوتھے جمعے اور ہفتے کے اندر آپ آئیں، جمعرات کی شام پہنچ جائیں، 2 دن میرے ساتھ گزاریں، لا الہ کے ضربے بھی لگائیں، انشاءاللہ ہاتھ بھی چومنے کا موقع ملے گا اور ہم بھی وسیع دسترخوان آپ کو پیش کریں گے اور محبت سے آپ کو کھلائیں گے. تو باقی یہ کہ اور ریکارڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، بالکل ریکارڈنگ لگی رہے گی. بلکہ ہم نے تو 12 ربیع الاول کا جب پورا ہوا تو ہم نے اس کو بند کر دیا تھا، کیونکہ ہم نے سوچا تھا 12 دن کریں. لیکن آپ حضرات کے اتنا زبردست فیڈ بیک اور مطالبہ آیا کہ بھائی اس کو جاری رکھے پورا ربیع الاول. ہم نے پھر دوبارہ اس کو آن کر دیا. اب یہ ہے کہ روزانہ ماشاءاللہ لوگ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. ربیع الاول کا ٹارگٹ ہمارا 20 ملین تھا تو 29 سے اوپر ملین جمع ہو گئے تھے. اب ماشاءاللہ 33 ملین کے قریب پہنچ چکا ہے. اب پورا ربیع الاول چلے گا. اور پھر یہ ہے کہ دوستوں نے یہ ہمیں آئیڈیا دیا کہ آپ اس کی پیچھے تلاوت کر دیں تاکہ آپ کی آواز آتی رہے خاموشی کی بجائے. تو وہ میں نے کر دیا. تو چلو وہ مسلسل جو ہے وہ میرے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بنتا چلا آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس ٹکڑے کے اوپر آپ صلاۃ و سلام لکھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی صلاۃ و سلام اپنے ہاتھ سے لکھ دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، جب تک وہ کاغذ کا ٹکڑا باقی رہتا اس وقت تک آپ کو صلاۃ و سلام کی رحمت ملتی رہتی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ لکھ دیا آپ نے بس ایک دفعہ ملا، نہیں، فرمایا جب تک وہ ٹکڑا باقی رہے گا اس وقت تک آپ کو صلاۃ و سلام کا اجر پہنچتا رہے گا. یعنی ایسے جیسے آپ ہر وقت صلاۃ و سلام لکھ رہے ہیں. تو مجھے اس حدیث کی وجہ سے یہ استدلال سمجھ میں آیا کہ میں نے جو یہ پڑھ دیا ہے صلاۃ و سلام، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے مسلسل، تو بس یہ انشاءاللہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا مجھے صلاۃ و سلام کا ثواب مل رہا ہے. جتنی بھی لاکھوں دفعہ جو میری زبان سے وہ بار بار چل رہا ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. انشاءاللہ اس کو قائم رکھیں گے. اب آپ نے کہا ربیع الاول کے بعد بھی جاری رہے تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اس پر بھی انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے ٹیم سے. بات تو اصل میں وہی ہے، صلاۃ و سلام کو نیکی کو پورا سال کرنے کی ہے. یہ تو ربیع الاول چونکہ ایک موٹیویشنل سچویشن ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی کی آمد ہوئی تو ایک انسان کو موٹیویشن ہوتا، تو ہم نے کہا چلو اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اصل تو یہی ہے کہ پورا سال ہی صلاۃ و سلام کا ہے. اور پہلے ایک جو میری بیٹی نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہمارے گھروں میں جیسے رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم نے تو فون بند کر دیا اور بس صلاۃ و سلام، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دی صلاۃ و سلام. تو یہ مجھے سن کر بڑا لطف آیا ان کی بات سن کے، اور وجد کی کیفیت ہو گئی کہ کمال ہے بھائی کہ کیا اللہ نے تبارک و تعالی ہم سے چھوٹا سا کام لیا اور اللہ نے اس کو ایسا بڑا بنا دیا کہ لوگوں کو رمضان کا لطف محسوس ہونے لگا. یہ اللہ کی لطف ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر ستاری کا پردہ تانے رکھے اور ہماری جو ہے یہ کام کو آگے سے آگے بڑھاتا رہے. حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی عداوت سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور تاکہ وہ بھی ان جو انوارات سے فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ وہ غیبت و چغلی میں اپنا وقت ضائع کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کچھ سوالات ہیں حاضرین خانقاہ کے، ان کو لیتے ہیں. جی جمیل صاحب فرمائیے گا، آپ کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم حضرت. جمیل احسن یہاں خانقاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت میرے 3 سوال ہیں تو میں ذرا جلدی سے ان کو پوچھ لوں تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو.
حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک جو ان کی وہ تھی ترتیب کہ وہ اپنے رشتہ داروں رسولوں کے رشتہ داروں کے حوالے سے دعا مانگتے تھے، تو حضرت عمر کے دور میں وہ دعا مانگی گئی. تو حضرت کیا پرانی شریعت جو ہے اس کے اچھے طریقے نئی شریعت میں جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں یا استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو مجھے بہت پیارا خواب آیا حضرت، یہاں جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور یہ درود و سلام کی محفل تھی، مجھے اس رات پہ خواب آیا کہ آپ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ باہر یہ خون مسجد کے باہر جلدی جاؤ اور لوگوں کو لائن اپ کرو، اور انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت بہت اچھا خواب ہے، میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا، لیکن اب بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ماشاءاللہ زیارت بھی ہوئی ہے رسول پاک کی، تو مجھے بہت پازیٹیو جیلسی فیل ہو رہی ہے کہ کاش مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی. تو حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہو. اور آخری سوال یہ ہے حضرت کہ یہ جو آپ ہمیں ذکر و اذکار کرواتے ہیں اور مختلف لطائف کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو ان بچوں کی طرف سے سوال ہے کہ یہ لفظ لطیفہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کچھ اور لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو یہاں کے بچوں کو سمجھ آ جائے کہ کیا فوکل پوائنٹ یا کچھ اور فوکس پوائنٹ، کوئی اس طرح کا کوئی لفظ؟ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جمیل حسن صاحب ہمارے خانقاہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو بالکل پہلی شریعتوں کی جو عمدہ اور اچھی چیزیں ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آگے لی، اور پھر صحابہ اکرام کا یہ واقعہ جو آپ نے دیکھا حضرت کعب نے بتایا تو ان کو لیا گیا. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ جب پہلی شریعتوں کی اچھی چیزیں جو ہماری شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں تو وہ جو متصادم نہیں ہے تو بالکل اس کو لیا جا سکتا، اس پہ عمل کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. تو بالکل یہاں یہ واقعہ وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنے کا تو وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دوسرا جو آپ نے خواب جو پیش کیا ماشاءاللہ وہ یقین آپ پہلے پیش بھی کر چکے تھے، تو لیکن یہ کہ بس میں نے سن لیا اور آپ کو میں نے تعبیر دے دی تھی، تو میں نے یہ لالچ نہیں کیا کہ ٹی وی پہ بھی آپ بیان کریں، لیکن بہرحال آپ نے کہتے پازیٹیو جیلسی فیل کی کہ بھی سارے کہتے کہ میں آیا تو میں بھی بیان کروں. یہ بڑا اچھا کیا. ظاہر ہے کہ اس سے محبت والوں کو تقویت ہوتی ہے، ان کو تقویت ہوتی ہے، ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے صلاۃ والسلام پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کی نظر کرم ہوئی. اور ہماری چونکہ خون مسجد سے خانقاہ یوسف چشتیہ زکریا عارفیہ مجددیہ قادریہ نیو یارک سے یہ سلسلہ جاری ساری ہوا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات، ان کے فیضان، ان کی توجہات ماشاءاللہ ہماری خانقاہ کو اور خانقاہ کے احباب کو نصیب ہوئی، اور آپ کی تشریف آوری ہوئی اپنے انوارات اور فیوز و برکات کے ساتھ. تو ماشاءاللہ بہت خوب ہے. اور باقی آپ کہہ رہے کہ میرا دیدار نہیں ہوا، میری ڈیوٹی لگی کہ لوگوں کو لائن اپ کروں، اور آپ نے اس میں بتایا تھا کہ میرے گھر تک یعنی 204 اسٹریٹ تک لوگوں کی لائنوں کی لائنیں ہیں کہ جو خون مسجد کی طرف آنا چاہتے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، اور میری آپ نے ڈیوٹی لگائی. لیکن میں نے آپ کہہ رہی میں نے دیدار نہیں کیا. آپ تو خدام میں سے ہیں، آپ کو تو ماشاءاللہ انتظامی امور میں خادموں میں، اور خادم دیدار کیا کرتا ہے؟ خادم تو دروازے پہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے لوگ اندر بھیجتا ہے، مخدوم اندر ہوتا ہے، مہمان آ کے مسافر آ کے دیدار کرتے ہیں. تو خادم حالانکہ بظاہر دیدار نہیں کر رہا، باہر کھڑا انتظامی چیزیں سنبھال رہا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ قریب ہے مخدوم کے، کیونکہ سارے انتظامات سنبھال رہا ہے، باری پر لوگوں کو اندر بھیج رہا ہے. لہذا آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ تو اس دیدار کے معاملے مرحلے سے اوپر کے مرحلے پر ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مرحلے سے اوپر مرحلے پہ رکھا، مجھ سے محبت میرے ساتھ تعلق کی نسبت سے کہ میں نے پھر آپ کی ڈیوٹی لگائی. بہت مبارک ہے. اور باقی فزیکلی دیدار ظاہر ہے کہ خدام کو کیوں نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، آپ کو انشاءاللہ دیدار نصیب ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے، یہ جو صلاۃ والسلام میں نے جو اس میں ریکمنڈ کیا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم،
یہ شب جمعہ میں 1000 مرتبہ اگر پڑھا جائے، 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو 2-3 شب جمعہ کے اندر آپ کو دیدار ہو جائے گا۔ یہ اصل میں یہ وہ خاص صلاۃ السلام جو میں نے آپ حضرات کو دیا، تبھی تو کتنے لوگوں کو اس صلاۃ السلام پڑھنے سے دیدار ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ صلاۃ السلام ہے، شب جمعہ میں 1000 دفعہ پڑھ کے آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ بہت مبارک صلاۃ السلام ہے، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ اور تیسرا سوال، تیسرا سوال کرنے کا لطائف جو ہے، یہ لطائف جو ہے نئے بچے جو ہیں، نئی نسل، ان کو کیا بتائیں کہ یہ لطائف کیا ہوتے ہیں، یہ لطیفہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہنسی مذاق والا ایک لطیفہ ہوتا ہے، یہ اس لطیفے سے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ہنسی مذاق والا لطیفہ شاید وہ لطیفہ برا ہے۔ یہ لطیفہ لطیف سے ہے، لطف اور لطیف، اور لطف اور لطیف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص وصف ہے، اللہ کی لطف و کرم۔ اللطیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو یہ لطیفہ جیسے آپ انگریزی میں آپ بتا رہے کوئی فوکل پوائنٹ یا کوئی یونیک وہ پوائنٹ، تو وہ ٹھیک ہے، آپ ان کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے اندر کچھ یونیک یا کوئی فوکل پوائنٹس ہیں 6، ان کو لطائف ستہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو بالکل آپ اس طرح یونیک پوائنٹ، یونیک ایسے جو پلیسز ہیں کہ جہاں پر یہ اللہ کے انوارات ہیں، وہ سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ لطیف جو ہے وہ اس سے ہے، اللہ کے لطف و کرم سے ہے، اللہ نے اپنی اس کو باریک بینی بھی کہتے ہیں، کیونکہ لطیف کا معنی باریک بین، تو یہ لطیف وہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی لطیف باریک بین چیز ہے، مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہیں۔ باقی یہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو انگریزی میں کوئی بھی عنوان دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ باقی اول تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بس یہ اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اور کہ ٹرم کے اندر کوئی سوال نہیں ہوتا، ٹرم کچھ بھی رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا ایک ٹرم ہے، بس اس ٹرم کو آپ یاد کر لیں۔ لہٰذا اس ٹرم کی حقیقت کیا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے، بس۔ اب لہٰذا ٹرمز مختلف ہوتی ہے، ٹرمز کے اندر ڈکشنری نہیں چلتی، آپ کہیں جی یہ کیا ٹرم رکھ دی بھائی، کوئی بھی ٹرم رکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں کی دنیا انگریزی میں طرح کی ٹرمز رکھ دیتی ہیں، تو اسی طریقے سے اب سینڈی، ایک طوفان کا نام سینڈی رکھ دیا، اب ایک ٹرم انہوں متعین کر دی، اب سینڈی کے لیے آپ سوال نہیں کر دیا، سینڈی سینڈ سے ہے، سینڈ تو بری چیز ہے، سینڈ تو یار سینڈ تو سینڈ ہوتا ہے، یار یہ کیا نام رکھ دیا۔ تو آپ اپنی وہ ٹرم کے اندر آپ کو یہ اپنی وہ نہ چلائے، وہ ٹرم ہے، وہ سینڈی سینڈ سے ہے یا سونڈ سے ہے، اب آپ اس میں نہ پڑھیں تو ورنہ پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے حضرت، بعض حضرات نے یہ لطائف کو اس طرح ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے جسم ہوتا ہے اس کے آرگنز ہوتے ہیں، ایسے ہی لطائف روح کے آرگنز ہیں۔ تو حضرت اس کے بارے میں آپ روشنی ڈال دیں کہ اگر اس کو اس طرح سمجھیں۔ ڈاکٹر فیصل جیسے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے جسم کے آرگنز ہوتے ہیں تو وہ آرگنز ہوتے ہیں تو ان آرگنز کے حساب سے پورا جسم کا نظام